صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو اچھے مریم.
بہت ہی خوبصورت، سبحان اللہ. اچھا مریم، آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اور آپ سب لوگوں سے یہ سوال ہے جو جواب دینا چاہیں. جس وقت ہم کوئی ایسا کام چوز کر لیتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے لگاؤ ہے، جس طرح سے آپ لوگ ثنا خوانی کرتے ہیں اور حمد و ثنا کرتے ہیں، نعتیں حمد شریف پڑھتے ہیں، تو جس وقت آپ یہ کلام پڑھتے ہیں تو جو ریگولر بیسس کے اوپر، ظاہر ہے ہر روز کہیں نہ کہیں میلاد محفل، اگر چلے روز نہیں تو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. جب آپ کلام پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے جب سے آپ نے یہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا ہے؟ جب سے میں نے نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو یہی محسوس بس یہی کیا کہ میں نعت خوانی ہی کروں گی اور یہی کرتی رہوں گی، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی شوق نہیں ہے. تبدیلی کیا آئی ہے شخصیت میں؟ تبدیلی یہ کہ پہلے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، اب ذرا یہ آ گیا ہے کہ تھوڑی روحانیت ٹائپ جو ہے نا وہ میں محسوس کرتی ہوں. صحیح. اور یہی چاہتی ہوں اور مزید اور یہی چاہوں گی. مزید آپ یہ خواہش کریں گے. اچھا، روحانیت تو ظاہر ہے وہی بات ہے، حصہ ہے، ہو جاتا ہے، مگر عمل میں بھی تبدیلی کافی آتی ہے. مطلب اگر جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو اگر آپ ویسے ہی پڑھ رہے ہیں یا ویسے ہی جان رہے ہیں تو ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ بیسکلی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اللہ کا ذکر، ان کی تعریف، ان کی حمد اور ثنا کرتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے اس کے احکامات کے بارے میں بھی آپ جاننا شروع کرتے ہو. تو کیا کچھ لگتا ہے چینج آیا ہے؟ بیکاز آپ بھی بہت عرصے سے یہ پڑھ رہے ہو. بالکل، انسان کی زندگی بالکل بدل کے رہ جاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ میں خود ایز اے ٹیچر بچوں کو یہی سمجھاتی ہوں کہ نعت اور حمد سیکھنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں. اگر ہماری لائف میں یہ عمل نہیں ہے تو ہماری نعت خوانی کا یا حمد پڑھنے کا میں سمجھتی ہوں تو کہ کچھ تبدیلی آئی ہے آپ کی زندگی میں؟ میری لائف میں بالکل تبدیلی آئی ہے. کیوں نہیں؟ کیا تبدیلی آئی ہے؟ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنا پیارا اور اتنا بڑا ہے کہ اس نام کے ساتھ جو لگ جاتا ہے وہ خود بڑا ہو جاتا ہے. صحیح. یہ تبدیلی آئی ہے کہ جب انسان سنگنگ کی طرف چلا جاتا ہے یا کہیں اور بھی کئی شعبے ہیں، انسان کی اور فیلڈ ہیں، وہ اس کو چوز کرتا ہے، پسند کرتا ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے، تو اس کی زندگی بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. اس کی روحانیت میں اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے وہ اپنی محبت، اپنے محبوب کی محبت ڈال دیتا ہے. بالکل بالکل. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہی جب کہتے ہیں نا کہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو، جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہو، اس کا انفلوئنس آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم فلمز دیکھ رہے ہوں، اگر ہم مطلب یہ میں کبھی بھی ڈینائی نہیں کروں گی کہ ہم فلمز نہیں دیکھتے، آف کورس ہم دیکھتے ہیں اور اس کا انفلوئنس ہوتا ہے ہماری زندگی کے اوپر. تو جب آپ ذکر الہی کر رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ کی وہی بات ہے کہ شخصیت میں بھی تبدیلی آتی ہے، سوچ میں جب تبدیلی آتی ہے. بہت زیادہ، بہت. اور بڑی خوبصورت بات جو شبینہ نے کی، اور بہت سے نعت خوان اگر ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں ان کے لیے بھی یہ موٹیویشن ہوگی کہ جب نعت پڑھی جاتی ہے یا کلام پاک پڑھا جاتا ہے یا کہیں بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجتی ہے تو اس کی سب سے بڑی جو چینج اور جو فائدہ اور جو آپ کو منفعت ملتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جو شبینہ نے کہا کہ ہمیں وَيَفَانَ لَكَ ذِكْرَكَ کا حصہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو خود ان کے ذکر کو بلند فرمانے والا ہے. پھر جو اس ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے ڈیفینیٹلی، سب سے پہلے جیسے درود پاک کی ہم نے سٹارٹ میں ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ برائیوں کو مائنس کرتے جاتے ہیں، نیکیوں کو شامل کرتے جاتے ہیں، درجات میں بلندی آتی جاتی ہے، وہ روشنی ملتی ہے جس سے ہدایت نصیب ہوتی ہے. پھر آگے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. اچھا، حقوق و لباد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور جتنی میری سہیلیاں یہاں پر موجود ہیں، اگر ایون آپ کے بھی ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو ضرور نورید فاطمہ یہاں پر ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں. اچھا، حقوق کے حوالے سے ہم بات کریں گے، مگر میں اسپیسیفکلی کیونکہ ہماری بہت ساری سہیلیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور سہیلیوں کے حوالے سے ایک بہت اہم رشتہ جو ہر لڑکی کا ایونچولی جڑتا ہے وہ اپنے جس گھر میں وہ نئے گھر میں جاتی ہیں، ایک جسے کہتے ہیں نا ازدواجی تعلق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اور اس حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ نہ ریلیجسلی اور نہ دنیاوی طور کے اوپر کوئی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کیا حقوق ہوتے ہیں اور کیا فرائض ہوتے ہیں ایک عورت کے جب وہ اگلے گھر جاتی ہے بحیثیت بیوی، بحیثیت ان لوگوں کی بیٹی کے، بہو کے، بحیثیت ماں، بیکاز ایونچولی
سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ماں بننا ہے اس کے لیے. تو اس حوالے سے جو ایک لڑکی کے حقوق ہیں اور جو فرائض ہیں اس حوالے سے ہمیں بتائیے. عروج آپ نے یہ بہت خوبصورت سوال اٹھایا ہے اور میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر تو ایک پورا پروگرام ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے سے اسلام سے لے کے چیزیں لوگوں نے, غیر مسلمس نے اس کو جو ہے وہ اپنایا ہے اور اس کو اپلائی کیا ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ ہومز بنائے ہیں جہاں شادی سے کم از کم 1 سال پہلے بچیاں ایک کورس کرتی ہیں جس میں انہیں سسرال میں کس طرح ایڈجسٹ ہونا ہے, ایٹیچیوڈ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے اور شوہر کے بارے میں بتایا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں, اور ہم مسلمان ہیں. ہم نے پارلرز یا ڈریسز یا میک اپ, جیولری, ان سب چیزوں پہ فوکس رکھا ہوا ہے. بٹ ہم جو بات آپ نے کی ہے کہ اس بچی کو جا کے اپنے شوہر کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے, اپنی ساس کو کیسے ماں سمجھنا ہے, سسر کے کیا حقوق ہیں, اور جو دیوروں اور جیٹھوں کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ وہ نامحرموں میں آتے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا, نہ مائیں اس چیز کی طرف بہت زیادہ توجہ دیتی ہیں آج کل, اور نہ وہ پھوپھیوں کا یا خالاؤں کا یا دادیوں نانیوں کا اس طرح سے رول رہا ہے آج کل کے زمانے میں. کیونکہ پہلے وقتوں میں پہلے زمانے میں بہت جو ہوتا تھا, مرضی کہہ لیتے تھے, کوئی برا نہیں مانتا تھا, لیکن اب تو جو ہے مائیں سب سے پہلے برا مان جاتی ہیں. صحیح. تو اچھا مجھے بتائیں کہ ویسے ایک عورت جو ہوتی ہے, لڑکی جو ہوتی ہے, اس کی بحیثیت بیوی اس کے کیا حقوق اور فرائض ہیں, ذرا یہ آپ ہمیں کوئکلی تھوڑا سا بتائیں گے. اس کے لیے آپ کوئکلی نہ کریں, میری بہت سی بہنیں برا مان جائیں گی. اس کے لیے تو دیکھیں, جو مرد کے حقوق ہیں وہ ڈیفینیٹلی عورت کے فرائض ہیں, اور جو عورت کے حقوق ہیں وہ مرد کے فرائض ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. اور اس کے لیے اتنا زیادہ یہ واسٹ سبجیکٹ ہے, بٹ میں اتنا سا کہوں گی, قرآن کریم نے کہا کہ عورتوں کے مردوں کے اوپر اور مردوں کے عورتوں پہ حقوق ہیں. اور خطبہ حجۃ الوداع میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ایڈریس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا جو حق ہے مرد کے اوپر وہ یہ ہے, مرد کا حق عورت پر یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے گھر میں, مرد کے گھر میں کسی غیر محرم کو یا اس کا جو ناپسندیدہ شخص ہے اس کو داخل نہ ہونے دے, اس کے بستر کی حفاظت کرے, یعنی اس کے علاوہ اپنے تعلقات کسی اور کے ساتھ نہ رکھے, اس کے بچوں کی, اس کے گھر اور اس کے مال کی حفاظت کرے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں سب کچھ آ گیا اس میں, کہ وہ اس کے گھر کو کیسے لک آفٹر کرتی ہے, بچوں کو, اس کے رشتہ داروں کو, عزیز و اقارب کے ساتھ کیسے وہ پیش آتی ہے. ویری ٹرو, ویری ٹرو. ہمیں یہاں پہ رکنا ہے بریک کے لیے. اس کے بعد اور بھی بہت سے سوالات ہیں حقوق العباد کے حوالے سے, وہ کریں گے نورید فاطمہ سے, اور جو نعتوں کا سلسلہ ہے وہ بھی آگے بڑھائیں گے. رکنا ہے بریک کے لیے, ملاقات ہوگی بریک کے بعد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا